بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمانی غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ زیب مسند خاص مسلک حق اہل سنت کے علماء کرام دائیں اور بائیں جلوہ گر ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کریں اور بندہ آخر العباد سے قرآن بھی سنیں۔ پچھلے سال حاضر ہوئے تھے غالباً، ہے نا جی، یہیں پہ ایک ساتھ گاؤں کیا بیان کیا تھا وہاں پہ، یہ نہیں کوئی بات پھر، اتنی محنت سے میں خطاب کر کے گیا ہوں اور آپ کو یاد ہی نہیں ہے، یہ کوئی مزہ نہیں، پتہ ہونا چاہیے جو سبق سنے، سال بعد ہی آئیے نا، کوئی زیادہ وقفہ تھوڑی ہے، کیا سبق سننا تھا پچھلے خطاب میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں کہوں گا سبحان اللہ۔ یہ ہے، دیکھیں میں ایک بات یاد رکھیں، میں کوئی بالکل خطیب نہیں ہوں، وہ خطابت کوئی اور چیز ہے، خطباء بڑے بڑے میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھتے آ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے علم کے سمندر ہوتے ہیں خطباء، کہ ایک بات شروع کرتے ہیں تو جناب وہ بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے تو اصل بات رہ جاتی ہے، تو وہ بڑے لوگ ہیں۔ میں ایک مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سبق یاد کروا کے جاؤں، تاکہ یہ جو ہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ہمیں قرآن یاد تو ہو جائے، بات کیا ہوئی ہے یہ تو یاد رہے نا۔ وہ دیکھیں نا، انہوں نے یاد کروایا نا، آخر میں نے کوئی محنت کی ہے تو یاد کرایا نا۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ وہ کیا ایک لفظ بولتے ہیں،
وہ کانوں کا چسکا لینے کا صرف نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز لینے آیا کریں، کوئی چیز لے کے جانی ہے۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے گجرانوالہ سے آیا ہوں، کسی بات کے لیے آیا اور کسی کی بات کے لیے آیا ہوں، تو اگر بات نہ ملی تو میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ میلاد پہ تھوڑا بتائیے گا، یہ میلاد کیا ہے؟ تو جو تقریر اب کرنے لگا ہوں یہ یاد رکھنی ہے۔ یہ جو لفظ میلاد ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ کوئی بدعت ہے، یہ کوئی نیا کام شروع کر دیا انہوں نے، پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیا ہے۔ غصہ نہ کیا کریں، اہل علم چاہے دیوبندی ہوں، اہل علم چاہے اہل حدیث ہوں، اہل علم چاہے اہل تشیع ہوں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میلاد مولود سے ہے۔ مولود کہتے ہیں کسی کے آنے کا ذکر کرنا۔ بھائی کون آیا، کب آیا، کس کی گود میں آیا، ماں کون تھی، باپ کون تھا، دادا کون تھا، دادی کون تھی، آیا کون ہے، بھیجا کس نے ہے، لایا کیا ہے۔ یہ میلاد ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ ذرا سادہ رکھیں جی، یہ نہ چلائیں، رپیٹ شپیٹ نہ چلائیں، تھک جاؤں گا کیا فائدہ ہے۔ بالکل سادہ کر دیں، بند کر دیں اس کی ہر شے، ہائی سائز یہ کم کریں، تھوڑا سادہ سا کر کے آواز بول دیں۔ کدھر بیٹھے بس سادہ کر دیں، بالکل سادہ نہیں، یہ رپیٹ نہ ہو، یہ پیچھے آواز، یہ لاؤڈ، یہ شور، یہ زیادہ نہیں چاہیے، تاکہ بات کی سمجھ صرف آئے۔ جی میں کیا گزارش کر رہا ہوں جی؟ میلاد کی ہم تعریف کر رہے ہیں، میم یا لام الف دال، میلاد، مولود، کسی کا آنا، پیدا ہونا۔ اچھا یہ سورہ قصص ہے، 28 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی پہلی آیتیں ہیں۔ یہاں پہ ایک بندہ ہے، اس نے کہا تھا میں نے میلاد نہیں ہونے دینا، میں نے میلاد نہیں ہونے دینا۔ یہ چونکہ اسے نا، اس بندے کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا، تیرا تختہ الٹ جائے گا، نبی نے آنا ہے، نبی نے آنا ہے۔ اس نے کہا اچھا نبی نے آنا ہے تو تختہ الٹے گا، میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا، یعنی میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اچھا تاریخ میں مورخین نے اس بندے کا نام فرعون لکھا ہے، فرعون، جس نے کہا تھا نا میں میلاد نہیں ہونے دوں گا، وہ کل فرعون تھا۔ آپ سوئیں گے تو بات کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی، اگر آپ تھوڑا تھوڑا جاگیں گے تو باتوں کی ڈھیر سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا تھا کہ میں میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا پھر میری سننا نا، فرعون ہے، کون ہے؟ اچھا اس نے میلاد روکنے کا جو طریقہ اختیار کیا، یہ سورہ قصص میں ہے، 28 نمبر سورہ ہے، یہ پہلی آیتوں میں سے آیت ہے، تیسری آیت ہے۔ اس نے کہا یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، میں بچے ذبح کروا دوں گا، جس گھر لڑکا پیدا ہوگا ذبح کروں گا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور جس گھر بچی پیدا ہوگی اسے میں چھوڑ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ نبی آ رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، موسیٰ نبی آ رہے ہیں، موسیٰ نبی آ رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ وہ کیسا نبی ہے؟ آ رہا ہے، گھر گھر بچہ ہو رہا ہے۔ بھئی یہ تھوڑا آپ جاگیں گے کہ ایسے سوئے سوئے سننی ہے میری ساری باتیں؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہو۔ اچھا اس نے کہا بچے مرواؤں گا، کہا اس نے، بھئی اس نے کہا میں بچے مرواؤں گا، کس لیے؟ تاکہ نبی نہ آئے،
ایک ہی بات ہے، نبی آ رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ اس نے کہا میں مروا دوں گا بچے، مروا دوں گا۔ اچھا اس نے پورا زور لگا دیا، 70,000 بچہ اس نے مروا دیا، پھر بھی نبی آ گیا۔ اچھا نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام؟ تو جو چپ بیٹھے ہوں گے نہیں آئے، نہیں آئے تو پھر مجھے کہنے دو نا، فرعون نے پورا زور لگا دیا پھر بھی میلاد ہو گیا، فرعون نے پورا زور لگا دیا پھر بھی میلاد ہو گیا، فرعون نے کل بھی پورا زور لگایا تھا پھر بھی میلاد ہو گیا تھا، کرونا وائرس پورے زور سے آیا ہے پھر بھی میلاد ہو رہا ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ اتنا ٹھنڈا تو نہ بولو یارا، بیٹا اس کی آواز تھوڑی صاف کریں، پہلے کچھ صاف سی اب تو مدم سی آپ نے کر دی ہے۔ اچھا اس نے کہا جی یذبحوا ابناءہم، میں بچے مروا دوں گا، ویستحیی نساءہم، اور میں بچیاں ذبح کر دوں گا۔ اچھا مصطفیٰ کے آنے پہ اللہ نے بچے دیے؟ مجھے ایک بات کا جواب دو، جس دن حضور آئے، جس گھر بچی بچہ ہونا تھا، اللہ نے بچی دی؟ اچھا نہیں، کیا ہوا؟ اچھا میری منہ سے کچھ اور نکل، اچھا بچے کیا دیا؟ بچی، بیٹے محمد کے آنے پہ اللہ نے بیٹے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اللہ، بیٹی تو تیری رحمت ہے، یہ مصطفیٰ کے آنے پہ بیٹے کیوں دیے؟ اور فرمایا جب میں انہیں بیٹی دیتا ہوں ان کا منہ بگڑ جاتا ہے، جب کافر کو میں بیٹی دیتا ہوں کافر کا منہ بگڑ جاتا ہے، بیٹی کے آنے پہ کافر کا منہ بگڑتا ہے، بیٹی کے آنے پہ کافر کا منہ بگڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن اسے کہتے ہیں کہ اللہ بیٹی دے، پھر بیٹی پہ بیٹی دے، اگر تیسری بیٹی بھی دے منہ پہ پھول کھلنے چاہیے۔ اچھا اللہ یہ مصطفیٰ کے آنے پہ بیٹے بانٹ رہا ہے اور فرمایا بیٹی کے آنے پہ ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ میں اللہ چاہتا ہی نہیں محمد آ رہے ہوں بندوں کے منہ بگڑے ہوں۔ ٹھنڈا بولتے ہو، ابھی بھی ٹھنڈا بولتے ہو۔ مجھے تو حضرت نے کہا ذرا میلاد پہ باتیں کچھ سنائے، اگر میلاد سننے آئے ہیں تو سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ اچھا اس نے پورا زور لگا دیا، پھر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آ گئے، پھر بھی موسیٰ نبی آ گئے۔ کیا نام ہے جی ہمارے گاؤں کا؟ ایک بندہ بتاؤ نا جی۔ دریک بڑا شہر کے کون سا لگتا ہے؟ بہتر موڑ، ٹھیک ہو گیا۔ دریک بہتر موڑ کے رہائشیوں، اس نے پورا زور لگایا، موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آ گئے۔ اب ذرا رکنا، حضرت موسیٰ جیسے ہی آئے فرعون کو پتا چلا کہ فلاں گھر بچہ ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے فوجیوں سے کہا جاؤ خبر لے کے آؤ۔ فرعون کے فوجی جب موسیٰ کے گھر پہنچے نا، ماں کو پتا چلا فوجی آ رہے ہیں، ماں نے فوراً نبی موسیٰ کو اٹھایا، تندور میں رکھا، اوپر ڈھکن رکھ دیا، تندور میں رکھ کے واپس آ کے اپنی نشست پہ بیٹھ گئیاں۔ فوجی آئے، پورے گھر کی تلاشی لی، کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ گھر سے باہر نکل کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ویکھنا فرعون نو بھلیکھا ہی لگ گیا، ویکھنا فرعون نو بھلیکھا ہی لگ گیا۔ فرعون کل بھی بھلیکھے جی سی، ویکھنا جاگو تاکہ گلہ دی سمجھ آئے۔ اچھا یہ پلیکھا کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو آواز دے کے فرماتی ہیں بیٹا، جی اماں، جا تندور میں سے بھیا کو نکال کے لا۔ ادھر تندور کا نام آیا، بچی نے آواز دے کے کہا اماں تندور میں تو میں ابھی آگ جلا کے آئی ہوں، ادھر آگ کا نام آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے جا کے ڈھکن اٹھایا۔ موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہے؟ آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نبی کھیل رہا ہے۔ آگ کے شعلوں میں کھیلتے نبی موسیٰ کو نکالا۔ آگ نبی کا حیا کرتی ہے، آگ نبی کا حیا کرتی ہے۔ اے جناب فراش حیا کرے یا نہ کرے، آگ نبی کا حیا کرتی ہے۔
अभी भी ठंडा बोलते हो, अभी भी ठंडा बोलते हो। ओए 72 मोड़ के रहने वालों, फराश हया करे या ना करे, आग नबी का हया करती है। जी जी, आग आग नबी का हया करती है। वो नबी चाहे मूसा हो, चाहे मोहम्मद का दादा हो। जी, आग नबी। अच्छा मेरी बात सुनो, फरास ने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की है। असल में फरास को पता ही नहीं नबी कहते किसे है। जी मैं फिर अर्ज करता हूं, वो आखिरी बंदे तक सुनो। फरास को पता ही नहीं नबी, मुस्तफा की बात नहीं मैं कर रहा, हुजूर की बात नहीं कर रहा। फरास को ये नहीं पता नबी होता क्या है, नहीं पता यार, उसे नहीं पता नबी किसे कहते हैं। अगर आपको चाहिए कि नबी किसे कहते हैं, मुझे सूरह बकरा की एक आयत याद आ रही है, आप कहो मैं जल्दी से पढ़ूं। नहीं जरूरत, आपको नहीं जरूरत, छोड़ दिया, नहीं जरूरत यार, नहीं ठंडे बंदों में मैं नहीं कुरान सुनाया करता, नहीं वापस आ गए हैं हजरत मूसा की माँ, नहीं जरूरत आपको यार। अगर नबूवत को समझना है आखिरी बंदे तक कहो सुभान अल्लाह। मौला ये मयारे नबूवत क्या है, ये मकाम नबूवत क्या है? अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, ये 2 नंबर सूरा है और ये 60 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, कौम के 12 बंदे, कबीलों के 12 बंदे हजरत मूसा नबी के पास गए। इन्होंने जाके कहा या नबी प्यास लगी है। अल्लाह ने फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी डंडा मार पत्थर पे। इधर नबी ने डंडा मारा, फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, पत्थर में से 12 चश्मे जारी हुए हैं। जी जी, पत्थर में से 12 चश्मे। नबी डंडा मारे, पत्थर में से 12 चश्मे। ये तो नबी मूसा है ना, नबी गोद में हो और जमीन पे एड़ी मारे। जी जी, नबी, मैं तो कह रहा हूं इन्हें नबी का नहीं पता नबी कहते किसे है। नबी गोद में हो और जमीन पे एड़ी मारे, जमीन से चश्मे निकल आते हैं। अच्छा सुनना, ये है नबी जो डंडा मार के पत्थर में से पानी निकाल रहे हैं, ये है नबी जो एड़ी मार के पत्थर में से पानी निकाल रहे हैं। मकामे खातमन नबीयीन ये है, मकामे हुदैबिया पे हुजूर बैठे हैं। शियाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, डंडा नहीं मारा, जमीन पे एड़ी नहीं मारी। मिलाद वाले नबी ने हाथ दराज किया, हुजूर की 5 उंगलियों में से पानी जारी हुआ। यार मैं गुजारिश तो कर रहा हूं ना जी, जीते रहे, मैं गुजारिश कर रहा हूं। ये इसका मुंह मेरी तरफ कर दे जरा, इसका भी मुंह, क्योंकि शायद ये नहीं चलाना चाह रहे आज ना। सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से, मूड की बातें भी होती है ना। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, असल में मनसबे नबूवत से ये वाकफियत नहीं रखते, इन्हें नबी का नहीं पता। मैं एक और मकाम पढ़ता हूं यहाँ पे नबूवत के लिए, आप सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकुत समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाते हैं नबी चेहरा उठाए ना, नबी अपनी आंख खोले, जमीन आसमान के नजारे देखता है। व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकुत समावाति वल अर्द। ओए मुस्तफा के दादा इब्राहिम आंख उठाए, जमीन आसमान के नजारे देखते हैं। इसका मतलब है ये है नबी जिसे जमीन आसमान के नजारे दिखाए गए। इस नबी को नजारे दिखाए गए, इब्राहिम को जमीन आसमान दिखाए गए। अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, इब्राहिम को दिखाए गए, मोहम्मद के सामने बनाए गए। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। इन्हें मनसबे नबूवत का नहीं पता, नबी कहते किसे है, इनकी जाने भला नबी क्या होता है। अच्छा एक इन्हें नबी का नहीं पता, दूसरा नबी की तारीफ का नहीं पता। और यार ये सूरह हुजरात है, ये 49 नंबर सूरा है और ये पहली और दूसरी आयत है। आप कहो मैं पढ़ूं? नहीं जरूरत, आपको अभी भी ठंडा बोलते हो यार। मैं आपको नबी समझाना चाहता हूं, नबी होता क्या है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से।
یہ سورہ حجرات ہے، یہ 49 نمبر سورہ ہے اور یہ پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو جب محمد چلے تو ان کے آگے نہ چلا کرو، مصطفیٰ کے آگے نہ چلا کرو، محمد کے آگے نہ چلا کرو۔ فراز کو حیا کرنی چاہیے، اللہ تو محمد کے آگے کسی کو برداشت نہیں کرتا، یہ خاکے کیسے برداشت کرے گا؟ حیا کرنی چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ گئے اپنی آواز کو آہستہ رکھا کرو، حضور کے سامنے اونچا نہ بولا کرو، اپنی آواز کو محمد کی آواز سے پست رکھا کرو۔ وہ پاتر موڑ والو، خدا کو محمد کے سامنے بیٹھا بندہ اونچی بولتا برداشت نہیں، یہ خاکے کیسے برداشت ہو گیا؟ انہیں پتہ نہیں نبی کہتے کسے ہیں۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، رکو ذرا، اب رکنا۔ موسیٰ آگے ماں کی گود میں آگے، ذرا واپس آ جاؤ نا جی، جو بات سنا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے، ماں کو خبر ہوئی کہ فرعون نے خطرہ ہی خطرہ ہے، اس نے رہنے نہیں دینا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کی اماں گھبرانا، اپنے بیٹے کو دریا میں چھوڑا۔ کمال ہو گئی ہے، تسی گل سن چھڑی تو سبحان اللہ کہہ چھڑے او فرعون دا خطرہ ہے تے اللہ فرمایا گھبرانا، دریا چھوڑیا۔ مولا یہ دریا چھوڑا بھائی پتر جو تہاڈی گود وچ ہوئے تو تانوں خطرہ ہوئے تو تانوں مشورہ دے نوں دریا چھوڑیا۔ سن گلا پہ کرنا مینوں خطرہ پہلے یہ دریا چھوڑا، یہ تیرا بال نہیں نبی ہے۔ میں یہی تو سمجھا رہا ہوں، یہ تیرا بچہ تھوڑی ہے، یہ تیرا نیانا نہیں، یہ نبی ہے۔ اللہ فرمایا میرے اے موسیٰ کی اماں چھوڑے اسے دریا میں۔ اب آپ سب کو پتا ہے نبی کو صندوق میں رکھا گیا، جیسے ہی دریا میں چھوڑا، دریا کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی۔ جناب ادھر آگ حیا کرتی ہے، ادھر پانی حیا کرتا ہے۔ 2020 کا مولوی چاہے حیا کرے نہ کرے، پانی بھی حیا کرتا ہے، آگ بھی حیا کرتی ہے۔ جی جی، آگ کے پانی پہ تیرتا ہوا نبی۔ اب ذرا میری طرف تکنا، موسیٰ علیہ السلام کا صندوق تیر رہا ہے، ادھر سے آسیہ آئی۔ یہ آسیہ کون ہے؟ جی 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 آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی، اولاد کوئی نہیں، نہ مرد ہے فرعون، کبھی بھی بیوی کے قریب نہیں آیا۔ آسیہ آئی، آسیہ کی نظر پڑی، صندوق تیر رہا ہے۔ جب صندوق تیرتا ہوا دیکھا، اپنی نوکرانیوں کو فرماتی ہیں ادھر آؤ جی، وہ صندوق قریب کرو۔ جیسے ہی صندوق قریب ہوا، ڈھکن کھولا، بچہ نظر آیا۔ جب بچہ نظر آیا فوراً نکالا، اپنے پلو میں لپیٹا، لپیٹ کے اپنے محل کی طرف گئیں۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئیں، فرعون کا دھیان پیا۔ فرعون آواز مارتا ہے آسیہ روک، جسے کہا روک آسیہ۔ آپ بیٹی فرمانیے جی فرمائے کیا ہے؟ ایک ہی ہے، تیرے یہاں نہیں۔ اس کیا میں نہ ایک ہی ہے، فرمایا تین دسیا نا تیرے یہاں نہیں۔ اس کیا میں نہ کھلو جا، دکھا مجھے یہ کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ہر وقت لڑتے ہی رہتا ہے، لے دیکھ لے کیا ہوا ہے۔ جب دیکھا نا بچہ، اس نے کہا آسیہ تمہیں نہیں پتا میں بچے مروا رہا ہوں، میں اسے مروا دوں گا۔ آپ فرماتی ہیں خبردار خبردار، جنہیں مرضی مروا لے، ایدھی المیلیہ کر کے نہ بیٹھی۔ ہائے ہائے نہیں ہوئے پاتر موڑ والوں، تسی سمجھے نہیں نا، کھلو جو کھلو جو کھلو جو۔ فرعون آکھیا میں انہیں مروا چھڑے نے، تو بولی نہیں۔ یہ پنجابی سمجھ ہوتی ہے بھئی؟ آئی بولنا میں سمجھ ہوتی ہے بھئی؟ دیکھیں ہوتی ہے سبحان اللہ نے کہو نا۔ آکھیا میں انہیں مروا چھڑے نے، کہ تو بولی نہیں۔ وہ آپ فرمائیے خبردار، اینو میلی اکل کے نہ دیکھی، اینی کیا میں انہیں مروائے نے 70 لاکھ بچہ مروا چھڑے ہے، اوہ نے تو بولی نہیں، اینو کیے جدو کیا نا اینو کیے۔ ہم جو جواب آسیہ دیتا ہے سورہ قصص کے، تو سیکھا وہ کہتے پڑھنا ہے۔ آپ فرماتی ہے وجہ یہ سورہ قصص ہے، 28 نمبر سورہ ہے۔ آپ فرماتی ہے قرۃ عینی لی، قرۃ عینی لی، میں جدو اینو وینیاں میریاں اکھاں نوں ٹھنڈ پیندی ہے۔ ہائے ہائے باتر موڑ والو، جب آسیہ نے کہا نا
مجھے اسے دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے. اللہ نے سورہ قصص میں آسیہ کی شانیں بیان کی. اللہ نے سورہ قصص میں تو غور نہیں کیتا. اللہ نے سورہ قصص میں آسیہ کی شانیں بیان کی. نہیں تو سانے بھی غور نہیں کیتا. اللہ نے یہ آخری آیتیں، یہ آخری آیتیں، یہ آخری آیتیں، یہ سورہ قصص کی یہ آخری آیتیں آسیہ کی شان میں ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا مولا ایک کافر دی بیوی ہے تو شانہ بیان پیا کرنا ہے. وہ فرمایا وینداری نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پئی دے دو. ہائے ہائے ویندہ نہیں نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پئی دی سو. وہ پاتر مور والو جس اگر کسی بی بی کو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑے اگر اس جیسا کوئی نہیں. وہ موسیٰ کو دیکھ کے اگر کسی بی بی کو ٹھنڈ پڑے اگر اس جیسا کوئی نہیں. صدقے جامع محمد دی اماں تو جنہوں محمد نو ویکھ کے ٹھنڈ پئی دی. نعرے ٹھنڈے کندے ہو رواج تکبیر اللہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ حاضری نہیں. میں کہا یہ تے رواج ہے تے پھر تے ٹھیک ہے رواج تے نہ خراب کرے گا. تے یہ رواج کوئی نہیں کم از کم نعرہ تے چشتیاں دا سناؤ رہا مینوں یار دو گئی. پھر لگائے جی نعرہ پھر لگائے اس نعرے تے ایک حدیث یاد آئی ہے جے کبو تے پڑھ دئی ہے. نہیں تسی پچھلے بندے تھکے بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں. جے ختم نبوت تے حدیث سننی ہے سبحان اللہ کہہ لو. دیکھو مسلم بخاری نے لکھا ہے کہ معاشر کے میدان میں ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضرت آدم سے بات کریں گی. جناب آدم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری وہ میں نہیں وہ تو کوئی اور ہے. حضرت موسیٰ اور نوح سے بات ہوگی. آپ فرمائیں گے نہیں میں نہیں وہ کوئی اور ہے. حضرت یعقوب اور طالیال سے بات ہوگی. آپ فرمائیں گے نہیں میں بھی نہیں وہ کوئی اور ہے. چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے نا حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد هو خاتم النبیین. آجو مصطفیٰ کی کچہری میں کیونکہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نبی اور بول رہے ہو محمد کے بعد کوئی نبی. اور گھٹنے اتارنے کے لیے ہم کیا بیٹھے ہیں محمد کے بعد کوئی نبی. آپ اجازت دو میں اسی حدیث کو قرآن سے پڑھوں. یہی حدیث قرآن میں ہے. یہی حدیث قرآن میں ہے. یہ سورہ نساء یہ 4 نمبر سورہ اور یہ 79 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا. وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے. موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے. یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے. 1.25 لاکھ نبی جب اپنی امت کی گواہی دے دے گا اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. ہم آواز دے کے کہیں گے محمد آ جائیے آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دے ان نبیوں کی بھی گواہی دے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے. وہ جڑا اپنی امت کی گواہی دے وہ نبی کہیں دے رہے تے جڑا کائنات کا گواہ ہوگا وہ خاتم النبیین کہیں دے. اچھا سنو جو ایک سنو جو ہونے کر لینے کا فیصلہ پرے بیٹھیے نہ کے بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم کون نے؟ نبی. کون نے؟ رکیا جی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل کون نے؟ نبی. آپ اسے کی لگ دیں گے تو نہیں پتا نہیں چپ بیٹھے تو نہیں پتا. وڈی تو ہوگی بڑے پنڈ بڑے پنڈ وڈی نہیں ہوگی. چپ بیٹھے نہیں پریشانی لگ نہیں ہوگی.
تے تواڈے مولانا صاحب سناندے نہیں اسماعیل دی قربانی نہیں سنتے تے کی لگدے نے دونوں اجے بھی چپ نے اور مینوں جواب دینا پیندا ہے میرے بولنا پیندا ہے اچھا باپ نبی بیٹا بولنا پیندا ہے میرے سامنے باپ بیٹا اچھا سنیا جی سورہ نمل 27 نمبر سورہ 16 نمبر آئے ووارث سلیمان داؤدا یہ داؤد کون نے اجے بھی چپ نے داؤد کون نے تے بیٹا سلیمان نبی کھلو جو ابراہیم پتر اسماعیل ابراہیم پتر اسحاق داؤد پتر سلیمان یعقوب پتر یوسف اگے قرآن پڑھا جیسے تک سمجھ آ گئی کہ قرآن سنو روک جاؤ تھکیا میں وہاں تے بیٹھے تو ہی چپ کر کے مطلب میرے سفر کبھی دیکھو لمبے لمبے سفر میں کر رہا ہوں خاموش آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے میری ساری تھکاوٹ کو ان کے تھوڑے لا گئی ہے تھک جانا میرا بندہ جی پورے کو تم نے ٹوڑے ہو تسی بھی جے بیٹھے ہو تھک گئے تے پھر تیرا وہ چوپ تے جے ختم نبوت یہ گلاں سننی ہے گاش خاموش مار اللہ اچھا ہن ایک اور نبی نے کھلو جو ابراہیم پتر اسماعیل ابراہیم پتر اسحاق داؤد بیٹا سلیمان یعقوب بیٹا یوسف کھلو جو رک جاؤ یہ سورہ مریم یہ نہیں سورہ آل عمران پہ آتے ہیں 3 نمبر سورہ 37 نمبر آیت اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے وجد عندہا رزقا آپ کیا دیکھتے ہیں مریم بیٹھی ہوئی ہے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں کالا یا مریم حضرت مریم سے آپ نے فرمایا انہ لکی آتا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں قالت ہوا من عند اللہ مریم نے جواب دیا یہ اللہ نے بھیجے ہیں کس نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں حضرت زکریا نبی نے کیا پوچھا دیکھا جی پیر صاحب شاہی دیکھا جی نبی نہیں پتا سے پوچھا ہے نبی کو نہیں پتا نا نبی کو نہیں نہ پتا اے دیکھا جی آیت بھی دس دی نبی کو نہیں پتا اور ہے یا کر یہ سورہ طٰہٰ ہے 20 نمبر سورہ ہے فرعون کا دربار لگا ہوا ہے جادوگر رسیاں پھینک رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ نہیں پتا اور بولو گے تو باتوں کی سمجھ آئے گی نا یہاں اچھا چلو کہ چلنے ہیں مریم یہ کہاں سے آئے مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں کتھوں جی شاباش کتھوں جنتی چوں اینا مطلب ہے مریم بیٹھی ہوئے تے جنت میں جو پھل آ سکتے ہیں یہ مریم کو نہ آ سکتے ہیں فاطمہ کو نہیں آ سکتے وہ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یارا اچھا آگے سننا جیسے ہی مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے ہنالی کا دعا کریے ربہ انہی قدموں پہ نبی زکریا اٹھا کے فرماتے ہیں قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مینوں بوڑھے والے پتر نہیں دے سکتا یہ دعا نبی نے کی جیسے ہی نبی نے دعا کی اللہ نے فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب جاؤ ملائکہ جا کے کہو ان اللہ یبشرک بیحییٰ ہم تمہیں بیٹا دیں گے نام یحییٰ ہوگا ہمارا نبی ہوگا میرا مطلب ہے زکریا نبی پتر یحییٰ اور ذرا میرے پچھلا سبق سارا سنا دیو ابراہیم نبی پتر اسماعیل نبی ابراہیم یار بات نصیب زبان جڑے نہیں پہ بولتے ابراہیم پتر اسماعیل ابراہیم پتر اسحاق داؤد بیٹا سلیمان یعقوب بیٹا یوسف زکریا بیٹا یحییٰ محمد بیٹا نا غلطی سے بھی نا بیٹے ہیں بیٹے اللہ نے دیے یہ نہیں کہنا بیٹے نہیں بیٹے دیے اللہ نے چاند سے بیٹے میرے نبی کو دیے تاکہ 2020 کا سائنسدان ڈاکٹر یہ نہ کہے ان کے نبی میں کوئی تو کمزوری تھی نہ جو بچے نہیں ہو رہے اللہ نے بیٹے دیے
اللہ نے بیٹے دیے لیکن جوان نہیں ہونے دیے، کیونکہ اگر جوان ہوتے تو پچھلوں کے جوان نبی تھے، اگر اس کا نبی نہ ہوتا پھر بھی شان کم تھی۔ اللہ نے جوان نہیں ہونے دیے کیونکہ اللہ محمد کی نسل میں سے نبی برداشت نہیں کرتا، اللہ محمد کی نسل میں سے نبی برداشت نہیں کرتا، اللہ محمد کی نسل میں سے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ محمد کی اپنی نسل میں سے نبی برداشت نہیں کرتا۔ اوے پاتر مور والو، جیڑا اللہ محمد کی نسل میں جو نبی برداشت نہیں کرتا وہ کسے کانے روچی میں برداشت کرے گا یار؟ خبردار، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، اگر چپ پیچھے دے، حضور کے بعد کوئی نبی۔ میں دو آیتاں اور پڑھنی چاہتا، نہیں میں نہیں پڑھتا پیا واپس آتے، میں ختم نبوت تے دو آیتاں اور پڑھنی چاہنا، اور بڑی معروف آیت مجھے سنائیے گا، ما کان محمد، واہ سارے نو ہوں دیئے دا مطلب ہے کیا ہونا ہوں دیئے ختم نبوت دی آیت ہے، یہ آیت پڑھو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرمائے سنو اے کائنات والےو، مصطفیٰ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مصطفیٰ تواڈے وچوں کسی دے ابا جی نہیں، مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں۔ رکنا رکنا رکنا، اللہ نے حبیب کے لیے باپ کی نفی کی، رکنا، سورہ زخرف، زخرف میں اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میں بھی کسی کا باپ نہیں، جی اللہ فرمایا میں بھی کسی کا باپ نہیں، محمد بھی کسی کے باپ نہیں، میں بھی کسی کا ابا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ تا پڑھی کیونکہ تو رو دیے، آگے سناؤ، آگے ولم یولد، اگے ایدہ کی معنی ہے؟ اللہ کسی کا ابا نہیں، اللہ کسی کا باپ، اللہ کا کوئی بیٹا، سارے بولو اللہ کسی کا باپ، اللہ کسی کا بیٹا۔ ایدہ مطلب ہے کتنے فرما رہے ہیں محمد کسی کا باپ نہیں، کہیں پہ فرما رہا ہے میں کسی کا باپ نہیں، کہیں پہ فرما رہا ہے ما کان محمد ابا، محمد کسی کے باپ نہیں۔ مولا میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کبھی اپنے لیے باپ کی نفی کرتا ہے، کبھی یار کے لیے باپ کی نفی کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اللہ فرمایا میں اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، محمد کے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ حیا کرو، ہم کسی دیوی بروزی کانے اپنے کو نبی نہیں مانتے، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، اجے بھی چپ پیچھے نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، پھر بولو مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، بولو یا محمد کے بعد کوئی نبی۔ چلو جی آجو جی آجو، ہم 40 منٹ میں ہم آگے، 10 منٹ پہلے میں نے خطبہ پڑھا تھا، بس بات ختم ہو گئی جی۔ میرے تک ہو اب گود میں نبی ہے، آسیہ کی گود ہے، بول گئے ہو آگے نا میرے بچے، موسیٰ علیہ السلام ہے، آسیہ کی گود ہے، انہیں آکھا سی میں مروا چھڑا گا، تو اللہ فرمایا تیرے کا ہی پالا گا، بھائی پال رہے ہیں ہاں بھائی، نبی فرعون کے گھر پلے ہیں ہاں۔ اب میری طرف تکیے گا، میری طرف تک بس آخری جملے دے رہا ہوں، 40 منٹ ہو گئے، 10 منٹ اور میں آپ کے درمیان ہوں۔ اب گود میں اٹھایا ہوا ہے نبی کو، آسیہ نے اٹھایا ہوا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، بھوک تو لگتی ہے نا، حضرت موسیٰ کو بھوک لگی، جب گود میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی آپ تھوڑا سا روئے، جب آپ تھوڑا سا روئے نا آسیہ نے آواز دی فرعون کی گل کوئی انتظام کر، بچے کو بھوک لگی، بالکل انتظام کیا اس نے کہا آپ نے کہا انتظام کر، اس نے کیا، اور جڈا بڑا مرضی فرعون میں کر دیے کہ نہیں چلتی، نہیں کیا ٹھیک ہے کرنے انتظام،
جان تو تھا انتظام کر وہ موسیٰ نے بھوک لگ دی بھی آپ بچے نو یہ تو کہہ رہے بھوک لگ دی بھی. اب آپ نے پڑھا ہوگا علماء سے سنا ہوگا فرعون نے دائیاں بلائی, کافر دائیاں آئیں. جیسے ہی کافر دائیاں نبی کو دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھی, اللہ نے سورہ قصص میں فرمایا, کہو میں پڑھوں. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علیہ المراضع وحرمنا علیہ المراضع, ہم نے حضرت موسیٰ پہ کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کیا. بات موڑ والو, اللہ نے فرمایا ہم نے حرام کیا. دائیاں زور لگا رہی ہیں, نبی دودھ نہیں پی رہا. دائیاں زور لگا. اب مجھے بتاؤ کوئی فرشتہ نہیں آیا جس نے نبی کے منہ پہ پر رکھا ہو کہ یہ دودھ نہیں پینا؟ نا 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 نا, اللہ نے حرام کیا. نبی بھوک برداشت بھی کی تھی پر کافر کا دودھ نہیں پیتا. یہ مطلب ہے موسیٰ نبی کافر کا دودھ نہیں پیتے. موسیٰ نبی کافر کا دودھ نہیں پیتے. موسیٰ نبی کافر کا دودھ نہیں پیتے. اور باتر موڑ والو, اگر موسیٰ کافر کا دودھ نہیں پیتے, موسیٰ کا مرشد محمد کیسے پی سکتے ہیں؟ ابھی بھی ٹھنڈا بولتے ہو. مخدوم شانی کے معیار پہ آپ کا سبحان اللہ نہیں آ رہا. اچھا میں ایک جملہ دیتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کون میلاد سننے آیا ہے. یہ مطلب ہے قرآن دستا ہے بھیا نبی دی دائی کافر نہیں ہوندی, نبی دی دائی کافر نہیں ہوندی, نبی دی دائی کافر نہیں ہوندی. اور جب نبی دی دائی کافر نہیں ہوندی, نبی دی مائی کافر کیویں ہو جائے گی؟ پورے 40 منٹ خطاب ہو گیا, تسی بڑا ٹھنڈا سن دے ہو بات کرنی. اچھا ایک نبی ہوتا میلاد پڑھا, ایک منٹ سنو جو کی سنے ہیں میلاد, میلاد سنے ہیں. تو انہوں نے دسیا ہے کون آیا ہے, کیویں آیا ہے, کتھے آیا ہے, کنے پالے ہے, کیویں پالے ہے, اے جے میلاد. یہ سنیا کتھوں نے؟ قرآن چو. ایسا مطلب ہے مولانا امی نہ لڑیا کرو, میلاد قرآن چے جناب, میلاد قرآن چے. ایسا مطلب ہے یہ تو ان کو پوچھی لوے میلاد کتھے لکھے ہے, دسیا کرو اتھے لکھے ہے. اے کھول کے تیرا چھڑیا کرو, آج نام ہے لکھے ہے اتھے, کتھے لکھے ہے, اتھے لکھے ہے. ہوں کہ میں نہیں ماندا, کتھے لکھے ہے. اور ایک اچھا کوئی نہ نہیں ماندا, ایک اور میں حالتا ہوں دس, ایک کوئی نہ میں نہیں ماندا تے پھر بھی پوچھے نا کتھے لکھے ہے, دسیا کرو پھر اتھے لکھے ہے. آہو پھر لڑو ہی نہ بحث مکا چھوڑو, دسیا کرو جناب اتھے لکھے ہے. ایتھے لکھے ہے کہ اسی پڑھ لے ہوں. ایتھے ایک اور نبی دا میلاد ہے جے تسی کہو تے میں پڑھ دینا. ایک موسیٰ دا میلاد تو سنے ہیں, سن لیا یہ تو ایتھے ایک اور نبی دا میلاد ہے. یہ سورہ مریم ہے, یہ 19 نمبر سورہ ہے, اور یہ اس کی 16 17 18 19 20 اور 21 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں جلدی سے پڑھوں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ. شعر نے میرے سنی سارے, وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ. اللہ فرمایا ذکر کیجئے مریم کا, ذکر کیجئے مریم کا. اے مریم کون ہے؟ نہیں نہیں نہیں, مریم کون ہے؟ نبی دی ماں. یہ مطلب ہے ذکر کرنے نبی دی ماں دا, ذکر کرنے. اچھا اگر عیسیٰ نبی دی ماں دا ذکر کرنے تو جڑی محمد دی ماں ہے, اور جسے سمجھ آ رہی ہے بولو میرے سامنے. لیکن سننا, یہ ہے عیسیٰ کی ماں جس کا ذکر عبادت ہے. اس ماں کا ذکر عبادت ہے. ایک دن رسول فرما رہے تھے صحابہ, الفاطمہ تو بدعت منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی. عیسیٰ کی ماں کا ذکر عبادت ہے, حسین کی ماں کی محبت عبادت ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا آگے سنو, آگے سنو, آگے سنو. آگے اللہ فرمایا اِذِ انتبذت من اہلہا, مریم گھر چھوڑ کے علیحدہ ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا, مریم حجاب میں چلی گئی, مریم پردے میں چلی گئی. عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں ہو, عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں ہو, عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں ہو.
میرے بچوں، ہم بہت غلط ٹریک پہ ہیں، ہم بہت غلط جا رہے ہیں۔ ہماری جرت ہی نہیں کہ ہم اپنی بہن کو کہیں نکاب کر، جرت ہی نہیں ہے۔ ہماری ہمت ہی نہیں کہ ہم اپنی ماں سے کہیں اماں چاچا بیٹھا ہوا ہے دوپٹہ سر پہ لے۔ ہماری جرت ہی نہیں کہ ہم اپنی بیوی سے کہیں تیرا چاچے کا بیٹا گھر میں آیا ہوا ہے، کم از کم نکاب تو کر۔ ہماری جرت ہی نہیں کہ ہم اپنی بیٹی سے کہیں بیٹا سکول اچھے کپڑے پہن کے جا، نکاب کر کے جا۔ عورت وہ جو نکاب میں ہو، عورت وہ جو نکاب میں ہو۔ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ باطن موڑ والو میلاد سننے آئے ہو، ہدایت لے کے جاؤ۔ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، 4 بندوں کو۔ عورت ایک، بندے 4۔ یا رسول اللہ کون سے بندے؟ اور فرمایا وہ باپ جو اپنی بیٹی کو حیا نہیں دے رہا، وہ خاوند جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں دے رہا، وہ بیٹا جو اپنی ماں کو دوپٹہ نہیں دے رہا۔ 4 بندے جہنم میں جائیں گے، 4۔ وہ بیٹا جو اپنی ماں کو چادر نہیں دے رہا، وہ بھائی جو اپنی بہن کو دوپٹہ نہیں دے رہا، وہ شوہر جو اپنی بیوی کو دوپٹہ نہیں دے رہا، اور وہ باپ جو اپنی بیوی کو پردے میں نہیں لا رہا، جہنمی ہے۔ تو ہمارا تو حال ہی کچھ اور ہو گیا۔ نہیں کھروجو، ہم تو خوشی خوشی بازار جاتے ہیں، چھوٹی عید آ جائے، بڑی عید آ جائے، ہم تو اپنی 4 سال کی بچی کے لیے خود خریدتے ہیں رین کی پینٹ، خود خریدتے ہیں ہم۔ میں نے بڑے بڑے بارش علماء دیکھے ہیں باہر جاتے اور پینٹ خرید رہے ہیں، 4 سال کی بچی کو پینٹ پہنا رہے ہیں۔ اچھا پینٹ بھی پہناتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے بھائی 6 سال کی بچی کو ٹائٹ پہناتے ہیں، ٹائٹ۔ وہ آج کل ٹائٹ آئے ہوئے ہیں، ٹائٹ، تاکہ سارے دیکھیں پتر دیں۔ حیا نہیں آتی؟ کس نبی کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے؟ حیا کرو۔ کس طرح چل پڑے ہو؟ یورپ کے پیچھے چلے ہوئے ہو، تھوڑی حیا کرو یار۔ اوے محمد کی بیٹی کے پیچھے چلنا تھا، یورپ کے پیچھے چل پڑے ہو، کس طرف نکلے ہوئے ہو؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ نا، 3 سال کی بیٹی کو تم زین پہنا دو گے، جب وہ 4 سال کی ہوگی زین پہنے گی، جب وہ 5 سال کی ہوگی زین پہنے گی، جب وہ 6 سال کی ہوگی زین پہنے گی، جب وہ 7 سال ہوگی زین پہنے گی، جب وہ 12 سال کی ہوگی زین پہنے گی۔ اب تم کہو گے بیٹا یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ وہ اپنے ابے کا منہ دیکھے گی، یہ تو میں نے بچپن سے پہنا ہوا ہے، تو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ خود ہی تو تم نے پہنایا ہے مجھے بچپن سے۔ اس کا مطلب بچیوں کا قصور نہیں، بچیوں کا نہیں قصور، یہ تمہارا قصور ہے۔ کتنا بے غیرت بھائی ہے جس کی بہن نے زین پہنی ہوئی اور پیچھے بیٹھی ہوئی ہے بھائی کے۔ کتنا بدبخت قسم کا وہ باپ ہے جس کی بیٹی کھلے منہ کے ساتھ کالج جا رہی ہے اور ٹائٹ پہنا ہوا ہے۔ لعنت ہے اس خاوند پہ جو اپنی بیوی کو میک اپ کر کے غیر مردوں میں لے کے آتا ہے، لعنتی ہے وہ۔ مہربانی کرو، اللہ فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، عورت وہ جو پردے میں ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی تو آپ خود کر رہے ہیں، کسی نے کیا زیادتی کرنی ہے؟ جس گھر کی بچی اس طرح باہر نکلے گی تو زیادتی نہیں ہوگی، زیادتی تو ہوگی۔ زیادتی کی بنیاد تو آپ خود بنا رہے ہیں۔ مہربانی کرو، اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی سیرت پہ لے کے آؤ، اپنے بچوں کو جناب مریم کی سیرت پہ لے کے آؤ، اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی ماں اور بیویوں کی سیرت پہ لے کے آؤ۔ حیا کرو مسلمانوں، اور مسلمانوں کی اولاد ہو، ریچرڈ نہیں تم، اور نہ ہی تم مائیکل جیکسن ہو۔ مہربانی کرو، کس طرح چل پڑے ہو یار سنیو، مسلمانوں کس طرح چل پڑے ہو؟ دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کیا کنجریاں کٹھیاں ہو رہی ہیں۔ سر پہ دوپٹہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ کیا وہ لا الہ پڑھنے والے کی بچی نہیں؟ ہے ہی نہیں دوپٹہ۔ اوپر سے وہ عجیب سی شرٹ پہنی ہے اور نیچے عجیب سا ٹائٹ پہنا ہوا ہے، یہ مسلمان کی بچی پڑھنے آ رہی ہے۔ حیا کرو، اپنی بچیوں کو پاک باہر نکالو۔ میں پڑھنے سے نہیں روکتا، پڑھو پڑھاؤ، لیکن پردہ ماحول میں اپنی بچیوں کو بھیجو اور اپنی بیٹیوں کو پردہ رکھو، ورنہ تیاری رکھو، 4 بندے جائیں گے، تیاری رکھو۔
فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. میں رو رہا ہوں، میں پورے پاکستان میں یہ پیغام دے رہا ہوں، کنٹرول کر لو، آنے والا دور اچھا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ میں نے آج لیا ہے. آج لیا سے مراد یہ ہے کہ میں میٹرک میں تھا، یہ میرے پاس نہیں تھا. میں ایف اے میں تھا، یہ میرے پاس نہیں تھا. میں گریجویشن میں چلا گیا، یہ میرے پاس نہیں تھا. میں ماسٹر میں چلا گیا، یہ میرے پاس نہیں تھا. میں ایم فل میں چلا گیا، یہ میرے پاس نہیں تھا. میں ڈاکٹریٹ میں چلا گیا، یہ میرے پاس نہیں تھا. اب یہ مجبوری ہے اسے رکھنا، تو میں نے اسے رکھا ہوا ہے. حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس میں سے بھی قرآن کی آیتیں دیکھوں. مہربانی کرو میرے بچوں، آپ نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، کم از کم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو. قبر میں جب تم جاؤ تیرا چہرہ دیکھ کے سارے فرشتے بھی کہیں محمد کا نوکر آ گیا. میرے بچوں کس طرف چل پڑے ہو یار؟ ہو کیا گیا ہے تمہیں یورپ خراب کر رہا ہے اور تم خراب ہو رہے ہو. کمال ہے یار تمہاری. اپنی آنکھوں یہ دیکھ کتنا پیارا بچہ لانا ہے. یہ بھی ایسی عمر کے بچے ہیں نا، یہ بچے چھوٹے بچے ہیں نا. یہ کیا، یہ کس کی عمر ہے؟ بچہ ہی ہے چھوٹا سا، چہرے پہ داڑھی کا شوق ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی. یہ بچے نہیں ہیں. بھائی میرے بچوں کہاں پہ چل یار. داڑھی کسی معاملے میں مسئلہ نہیں بناتی یار، نہیں بناتی مسئلہ. میں عرض کر رہا ہوں میں داڑھی میں مینجر رہا ہوں. داڑھی تھی میری یار، کمال ہو گئی ہے. داڑھی میں شادی ہو رہی ہے. کیا ہو گیا آپ کو یار؟ کس طرح چل کہاں پہ پڑے ہو؟ غصہ تو نہیں میں کر دے کر بھی لوگوں پھر کے ڈگالے فقیر ننگی تلوار ہوتے. جو میلاد کا مقصد ہے میں تمہارے درمیان رکھ رہا ہوں. ارے یار یہ اچھی گزر گئی ہے ان لوگوں کی، یہ اچھی گزار رہے ہیں، یہ اچھی گزر رہی ہے ان لوگوں کی. اے جوانوں، اے بچیوں، یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مہربانی کرو اس میں سے اریانی نہ دیکھا کرو، اس میں سے برائی نہ دیکھا کرو یار. یہ یورپ کی چال ہے، بہت بڑی بیڑا غرق کر رہا ہے تمہارا. جو آنکھیں جوانی میں برائی دیکھیں گی وہ قرآن نہیں دیکھیں گی. جو آنکھیں جوانی میں برائی دیکھیں گی وہ حدیث نہیں دیکھیں گی. میں رو رہا ہوں تمہیں دیکھ دیکھ کے. ہماری نسل خراب ہو رہی ہے. وہ قرآن کی طرف آؤ بچوں، اسے رکھو. میں نہیں کہتا اسے نہ رکھو، اسے رکھو، پر اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں علماء کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں علماء کو سنو، اس میں قرآن کو سنو. تیرا صبح دن چڑھے فیس بک پہ نہ چڑھے، قرآن پہ چڑھے. فیس بک پہ نہ چڑھے. اور دیکھو فیس بک میں نہیں روکتا، دیکھو ایک اچھا میڈیا ہے، کمیونیکیشن میڈیا ہے، رابطے علماء کے اچھا میڈیا ہے، لیکن تیرا دن قرآن سے چڑھنا چاہیے. وہ باتیں ختم ہو گئی. جب ہمارے بچے اٹھتے تھے تو الف با تا شا کی آوازیں آتی تھی گھروں میں، نہیں آتی اب یہ آوازیں، نہیں اٹھتے. اب تو ماں باپ نہیں اٹھتے، بچے کہاں پہ اٹھیں گے؟ نہیں آتی اب وہ آوازیں جو آتی تھی گھروں میں. مہربانی کرو میرے بچوں، جب صبح بستر سے آنکھ کھلے اسے موبائل کو کھولتے ہی سب سے پہلے قرآن کھولو. نبی کا فرمان کھولو. اچھا چلو یار زیادہ گسارا نہ آپ کر جائیں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. اللہ فرماتا ہے مریم حجاب میں رہی، مریم پردے میں رہی. ادھر دیکھو میری طرف، ہائے ہائے، مریم پردے میں رہی، مریم حجاب میں رہی. مریم نے پردہ کیا. کیوں؟ بندوں سے پردہ کیا، بندوں سے حیا کی. یہ مطلب ہے جیڑی خود بندوں سے حیا کرے اسے مریم کہتے ہیں. میرے نبی فرما رہے تھے صحابہ معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ سیدہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. ہائے ہائے، جو آپ بندوں سے حیا کرے وہ مریم ہے، اور کائنات جس کا حیا کرے وہ محمد کی بیٹی زہرا ہے. اے آج سے عزم کرو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں بگڑا. اس کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے. کوئی آئے تو صحیح، کوئی بات کرے تو صحیح. اچھا یہ کسی کہو نا تے بگڑے آجے بھی کچھ دیجئے. ایک آیت نہ پڑھا، خدا دی قسم یہ کچھ نہیں دے بگڑے. کھول جائے. یہ سورہ فرقان کی ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے. یہ ترتیب کے لحاظ سے غالباً 25 نمبر سورہ ہے سورہ فرقان، اور اس کی 63 نمبر آیت سے آگے ایک آیت ہے. اگر آپ بولو گے تو میں ضرور پڑھوں گا. کچھ
कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़िया। मौला मैं ते बड़े गुनाह कीते ने, मौला मैं ते बड़े गुनाह कीते ने, मौला मैं बड़े गुनाह कर रहा, मौला अजे कुछ नहीं बिगड़िया, मौला मैं ते बड़े गुनाह कीते ने, मौला मैं ते गुनाह गिन नहीं सकदा, मेरे पीछे किन्ने को गुनाह ने मैं गिन नहीं सकदा, ते मौला हुन दस मेरा की करना ही। अल्लाह फरमाया मन तौबा, एक बारी सच्ची तौबा करके सही, व आमना फिर दिल ते ईमान वाली कुंडी बनते सही, व आमिला अमलन सालिहा ते फिर नमाज वाल आते सही, ते मौला मेरे पिछले गुनाहों का की करेगा। फरमाया फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, अगर तू तौबा कर रही है मैं तेरे सारे गुनाह नेकियां बदल छड़ेंगे। ठंडा बोल दो मेरा राहत हो गई है तुम्हारे अली। अल्लाह फरमाता सच्ची तौबा कर ले, तेरे गुनाहों को मैं अल्लाह नेकियां बदल छड़ांगा। रोको अपनी बेटियों को और रोको अपने आप को। We have to control ourselves, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। हो वरना जैसे ऐसे हम जा रहे हैं ना, ये जो रफ्स चल रही है, अगर ये जारी रही ना तो मेरा बेटा ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये यूरोप हो जाएगा। आपकी बेटी किसी जवान के साथ चली जाएगी, आप महसूस भी नहीं करेंगे, आपको परवाह भी नहीं होगी। यूरोप में यही है। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, हया करो, कुछ हया करो। जिसके दिल में हुजूर होते हैं वो बाहया होता है। गौर है जी। फत्तखज़त मिन दुनिहिम हिजाबा, मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई। लो जी बस एक दुआ का सुन लो। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम की तरफ हजरत जिब्रील को भेजा। किसे भेजा? अच्छा, ये जिब्रील कौन है? सरदार, मट्टी का बना है? अच्छा, फरिश्ता ये नूर है, पक्की बात है। आधा नूर आधी मिट्टी। अच्छा, सारा नूर, सारा नूर हम लोग कह रहे। अल्लाह फरमाता है फारसलना इलैहा रूहना, ये सारा नूर हमने मरियम की तरफ भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। ਇਹਦਾ मतलब है जे कदी कदी सारा ही नूर बशर बन के आ जावे होंदा नूर है। जान दियो ना भाई। चलो हम थोड़ा आगे चलने हैं, बस फटाफट आगे चलिए। कालत, जैसे ही जिब्रील आया मरियम ने देखा, देख के मरियम फरमाती हैं कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया, तू कौन है अचानक आ गया, मेरे मत्थे बंदे नहीं लगते, तू कौन है। इसका मतलब ये औरत कौन दी है जेड़ी बंदियां दे मत्थे ना लगे। पढ़ना मिलाद सी ते समझ नहीं ये गल टोर पिदर गई। असि ते मिलाद सुन रहे हैं ते पुत्र ए हुई ते मिलाद। अगर हमें हया मिल गई मिलाद का मकसद पूरा हो गया। अगर हया नहीं मिली तो मिलाद का मकसद पूरा नहीं हो रहा। मिलाद पढ़ के चले गए, सुन के चले गए, रहे बेहया। ये कौन सा मिलाद है भाई? ये कौन सा मिलाद है? मिलाद वो है जहां पे हया मिले। औरत वो है जैसे ही आई मरियम फरमाती है इन्नी औज़ु बिर्रहमान, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ। तू कौन है? मिनका इन कुंता तकिया, अगर तू परहेजगार है मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ। मेरे पास तो मर्द आते नहीं, तू कौन है? अचानक ही आ गया। अच्छा चलो, जहां पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं, जहां पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं, और जिनके दर पे बाहर दरवाजे पे खड़ा रहे उसे फातिमा कहते हैं। अगर कोई सुन्नी बैठे सुभान अल्लाह कहो। सुनियो, कहीं बाप ने लिखा है ना, आपके छोटे भाई हसन अल्लाह बरेलवी रहमहुल्लाह, आप फरमाते हैं बेइजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाता नहीं, आंख वाले जानते हैं इनको शान आल। और जिसे समझ आ रही है। अच्छा चलो थोड़ा आगे चलते हैं, बस थोड़ा आगे चलते हैं। बेटा मेहरबानी करो, मैं फिर कह रहा हूं मेहरबानी करो, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं। जो बाप है वो सुनो, अपनी बच्चियों को लगाम दो। और जो भाई है सुनो, भाई अपनी बहन को लगाम दो। और जो खामन बैठा हुआ है सुनो, अपनी बीवी को हया दो। और जो बेटा बैठा हुआ है हाथ मान के अपनी मां से कहो
سے جس گھر کی عورت کا دوپٹہ اٹھ گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں رحمت اٹھ جائے گی. حیا رہے گی تو عزت رہے گا، حیا رہے گی تو برکت رہے گی، اور حیا رہے گی تو ایمان رہے گا. حیا گئی ایمان گیا. مہربانی کرو، میں عرض کر رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی جبریل مریم کے پاس آیا، مریم دیکھ کے فرماتی ہیں کدھر؟ ابھی کالا انما انا رسول ربی لیہب لکی غلاما زکیا. مریم میں تمہیں بیٹا دینے آیا. یہ کیا کہا؟ اوہو، بات تو بہت دور چلا گیا. کوئی بس تکلیف ختم ہو گئی. مریم تمہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں. اچھا مجھے ذرا قرآن سنا دو، کون آیا؟ شاباش. کس کے پاس آیا؟ شاباش. کیا لینے آیا؟ یار اس طرح نہ کرو، مجھے ذرا سارے سناؤ. کون آیا؟ نہیں آیا کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا. کدھر آیا؟ ٹھیک ہو گیا. کیا لینے آیا؟ کیا لینے آیا؟ اچھا دینے آیا ہے. جبریل جہاں پہ دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں. جبریل جہاں پہ دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں. جبریل جہاں پہ دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں. بات کر جنگ والوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جبریل جہاں پہ دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں، جہاں سے لینے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا جی مریم کو کی ملے ہے؟ کون؟ حضرت عیسیٰ. اچھا اب میری طرف تکنا، میری طرف تکنا. اب بغیر باپ کے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا جا قوم کی طرف. بڑا اوکھا کام ہے. خامن کوئی نہیں تھی. اللہ فرمایا جا قوم کی طرف. اللہ فرمایا چھوڑا اسے دریا میں. یاد آ رہی باتیں؟ جا قوم کی طرف. اور میرا رکھے جی بھی مریم قوم پر گئی. ان سورہ پہلے آل عمران پڑھی، ان سورہ آل عمران رونے ہیں. جی بھی مریم قوم پر گئی، قوم دے بندیاں بیٹھ کے آکھیں مریم کہاں سے، کیسے، کب، کس طرح آیا نبی؟ کہاں سے، کیسے، کب، کس طرح؟ قرآن ہے آیا. یہ مطلب یہ کام پیچھے ٹوڑتا آ رہے ہیں. یہ نبی آیا کہاں، کب، کس طرح، کیسے. یہ شروع تو کہانی چلتی آ رہی ہے. چلو فرسٹ کار ختم کرنے ہیں. ہم جب مریم قریب آئی نا، انہوں نے کہا کہاں سے، کیسے، کب. اللہ فرمایا مریم تو نہیں بولے گی، یہ جو نبی آیا ہے نا یہ خود بولے گا. اب اللہ نے فرمایا فاشارت الیہ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر. میری طرف تکنا. جب مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا نا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ سارے بندے بول کے کہتے ہیں یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. باہر موڑ والوں جب انہوں نے نبی کو بچہ 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 کہا نا، اللہ نے فرمایا میرا نبی بول. ہائے ہائے میرا نبی بول. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ بول کے فرماتے ہیں کالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. خبردار میری ماں پہ تہمت نہیں لگانی، میں تمہارے نیانوں کی طرح نیانا نہیں، نبی بن کے آیا ہوں. اور جسے سمجھ آ رہی ہے ناچ کے سب سبحان اللہ یار. میرے دل میں 10 منٹ اور پڑھنا ہے. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے لیکن 10 منٹ میں اور پڑھنا چاہ رہا. یہ بھی تھکے نہیں تھے. اب گود میں نبی آ گیا. مریم نبی کو پال رہی ہے. ان میں لگتا کیا جائے حضرت عیسیٰ کی عمر 3 مہینے ہوئی. یقینی 3 مہینے. اچھا عمر 3 مہینے تے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ویڑے دے اندر ٹردے نے. 3 مہینے عمر ہے، 3 سال دے لگتے ہیں تے ٹر. 3 مہینے کا نبی کدی 3 مہینے کا نیانا کدی ٹرے؟ یہ تھوڑا نیانا نہیں نبی ہے. آپ ٹرتے ہیں. میں گزارش کرنا آپ ٹرتے ہیں. جس کو دیکھے نا میرا پتر تے ٹرن پھرن لگ پیا. آپ نے حضرت عیسیٰ کی بات پڑھی تھی کلیسا جا کے پادری دے سامنے زمین تے بٹھا چھڑیا. پادری ممبر تے بیٹھے، آپ زمین تے جا کے بیٹھ گئیاں تے آپ پادری نو ویکھ کے فرماندے نے پادری اے میرا پتر ہے تے اینو پڑھا دیو. جدوں کہیا نا اینو پڑھا دیو، پادری عیسیٰ نو ویکھ کے فرماندا ہے اکتب لکھو، اکتب لکھو. اے مینوں ایک گل دسو پہلا دن پڑھائی دا ہوئے تے کئی دا لکھو. ہاں شاباش. نہیں بچوں نے پتہ کی لکھنا ہے، پہلا دن پڑھنا ہے. ہن ایک چاہیے دے سی نا عیسیٰ فرماندے کیف اکتب، میں کیسے لکھوں. نہیں
پادری اندر او کتب لکھو 3 مہینے دا نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ماں اب کتب بتا کیا لکھو ہائے ہائے جب فرمایا نا بتا کیا لکھو اس پادری نے کہا اکتب لکھو اب جد الف با جیم دال الف با اب جیم دال جد اکتب اب جد لکھو اب جد 3 مہینے کا نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں پادری حل تدری اب جد تمہیں پتا ہے اب جد کیا ہے جب کہا نا تمہیں پتا ہے ابجد کیا ہے اور پادری دیا اندر دیا اکھا کھلی آئے بچہ گلہ کے نہیں دیا کرد ہے پڑھن آیا ہے کہ پڑھان آیا ہے یہ منو سوال پائی جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں حال تدری ابجد پادری تمہیں پتا ہے ابجد کیا ہے پادری ہاتھ جوڑ کے اندر لا سیدی نہیں سونے ہیں مینوں نہیں پتا آپ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں 3 مہینے میں نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں پادری کیف تعلمونی ما لا تدری ابجد جب تجھے ابجد کا نہیں پتا تو مجھے کیا پڑھائے گا جب کہا نا تم مجھے کیا پڑھائے گا ایک ہاتھ جوڑ کے اندر ہاں یا سیدی حال تدری حضور آپ کو پتا ہے 3 مہینے میں نبی سر لا کے فرماتے ہیں نام ہاں مجھے پتا ہے کہ سوڑے یا پھر درشن آپ اپنے ایک ہی درشن کھڑا ہو جتھے آپ بیٹھے منو ماں کہ تھلے آ جتھے میں بیٹھا کوئی ماں نہیں میں بھی یہ ہندہ کی پہ ہے پادری اٹھے زمین تے آیا ہے 3 مہینے کا عیسیٰ منبر تے آیا ہے منبر تے آگے آپ فرماتے ہیں سلونی اما شیخم اے پادری اب چھوڑ اب جد کو تیرے دل میں جو آئے تو پوچھتا جا میں عیسیٰ بتاؤں گا معیارِ نبوت سے واقف نہیں یہ فراش انہیں نہیں پتا نبی کیا ہوتا ہے آج کچھ وعدے ہوئے وہ وعدے پورے ہوئیں گے پکی بات ہے وہ نہیں بولتے ہوئے دیکھیں میری بات سنو اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کی ڈریسنگ لینے جاتا ہوں کپڑے لینے جاتا ہوں میں کھلا لباس باہر سے خریدتا ہوں نیچے والی پینٹ پہن لیتا ہوں شلواریں میں گھر سلاتا ہوں کھلی اوپر والا لباس کھلا مل جاتا ہے بازار سے وہ بازار تاکہ بچے بھی خوش رہیں کہ ہمارے بابا نے ہمیں بازار سے شاپنگ کرائی لباس کھلا بازار سے وہ نہیں لینی اور میری بیٹیوں کو پتا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ورنہ بابا ڈانٹے گے یہ مطلب چھوٹے ہوں نہیں ڈانٹ رہے بڑیاں ہوں گے نا پھر نہیں ڈانٹے جانا چھوٹے ہوں جانا کنٹرول کر رہے مہربانی کرو اور میرے بچے جو جوان ہو کوشش کرو کچھ نہیں ہوتا نہیں کچھ ہوتا میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا اور راج کے سونا لگے گا راج کے سونا لگے گا یورپ کا منہ بنا رہے نہیں سونا پتہ ہی کدھر پتہ ہی من مرنا کدھر پتہ ہی کدھر مرنا تیری تو پتہ ہی کوئی نہیں تے پھر کیڑے منہ جانا ہے اے ہن کرو نکلے لو آ کے تے باہر ٹر جائے گا تے جاندے جان نکل جائے وہ قبر اس تے جا کے پان ویکھ کے پریشان تھے نا ہن کون آ گیا ہے کم از کم صورت محمد والی ہو گئی اے کوئی مشکل نہ جانی دی چلو رہن دیو کوئی بات نہیں میرا دل ہے میں ہم کو بھی گل کر جاواں مجھے بھی نہ کہن چھڑک کے ٹھوک کے سال خیر ہو گئے کوئی مشکل نہ اس جانی دی تے قسم رب چاوے جدی چڑھدی جوانی دی اوے کوئی مشکل نہ کھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی ہاتھ گورے گورے میں تغادا سرموئی مازاغ دے ڈورے میں گل مردیاں دی کہانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانی مہربانی کرنی ہے میں طریقہ دا شڑے وچ اس پر بازار سے خرید لیں لیکن وہ ٹراؤزر نہیں خریدنا ہم نے وہ ٹائٹ نہیں خریدنا رفع کرو گھر سے باہر نکالو اپنے بچوں کو عادی کرو دوسرا میرے بچے صبح یہ کھولیں گے قرآن پڑھیں گے میرا ہر بچہ قرآن پڑھے گا
میرے جو جوان بیٹھے ہیں ہاتھ یوں کرو ہاتھ، جو جوان بیٹھے ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ سیٹ ہے یہ ہاتھ کرو. ہم صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھیں گے. آپ پڑھے کدھر گئے ہیں؟ ہاتھ کھڑے ہو گئے. ہم صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھیں گے. شاباش میرے بچوں، اللہ عمر دراز کرے، جیتے رہو، برکت ہو، رحمت ہو. ہاں ہاں ہاں، عرب کی زمین ہے، مکہ شہر ہے. کافی وقت گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی. بس یہ 3-4 جملے لو اور مجھے اجازت دو. آپ جانتے ہیں کہ آب پاشی کا نظام نہیں تھا. بارش آتی، پانی اکٹھا ہوتا، کچھ جانوروں کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کچھ فصل کے لیے. کون سا نہریں تھیں؟ بالکل ایسا نظام نہیں تھا. 6 ماہ گزر گئے، عرب کے خطے پہ بارش نہیں ہوئی. جانوروں کی زبانیں باہر آ گئی. بندے بھی اترے آئے ہوئے ہیں، جانور بھی اترے آئے ہوئے ہیں. مکے کے سارے سردار اکٹھے ہو کے ایک چوک میں آ کے بیٹھ گئے. ایک دوسرے سے مشورہ شروع کر دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. جب سوچا نا کیا کرنا چاہیے، ایک جوان کھڑا ہویا. اس کیا جی کبو تے میں مشورہ دما انہیں جدی. اس کے گانے میں فکر نہیں کرنا، کھڑے ہو جاؤ. بندیاں تے جدوں بھی مصیبت آئی ہے نا، کم ابراہیم دی اولاد آئی. بس ایویں 3-4 جملے ہیں. جدوں کہنا کم ابراہیم دی اولاد آئی ہے، یہ سارے سردار کافر اٹھے نے تے سیدھا بڑی کوٹھی او بڑا ڈیرا. بھائی حرم دے وچ کوئی بڑا ڈیرا سی، مشہور سی بڑے شاواں دا گھر. نہیں سمجھ آئی گل دی نا، اج بھی سمجھ نہیں آئی. انج دا مشہور سی، انج دا مشہور سی، انج دا مشہور سی. جدوں کافر تاجر کافر تاجر تجارت کردے ہوئے قبیلے گروہ مکے وچوں گزردے سن نا، جدوں شاماں پہ جاندیاں سن نا، تے جدوں یہ تجارت تاجر پریشان ہوندے سن نا، پنڈ والے بلا بلا کے کہندے سن ہون پنڈوں باہر نہ جائیو جے، بندے لٹ لین گے. پنڈوں باہر نہ جائیو جے، بندے لٹ لین گے. انہاں کہنا کرنا پھر جائیے کتھے؟ انہاں کہنا کرنا آؤ وڈی کوٹھی شاواں دیے، اوتھے ٹر جاؤ، بستر بھی لبے گا، لنگر بھی لبے گا، جے کپڑے کوئی نہیں تے وہ بھی لبن گے. ہائے ہائے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ بولو کم از کم. اچھا ہن اوتھے بھی یہ ہویا ہے، وہ جدوں بارش نہیں آئی سارے کافر اٹھے نے کہ جا وڈی حویلی بوا کھڑکایا ہے. وڈی حویلی محمد دے دادے دی. وہ جے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کے کہو نا یارا. انہاں جا بوا کھڑکایا ہے. ہن عبد المطلب وفات پا گئے نے، جناب عبداللہ پہلی وفات پا گئے سن، سیدہ آمینہ وفات پا گئی نے، حلیمہ دے کرو حضور واپس آ گئے نے. اور اس حویلی دے مالک حضرت مولا علی دے ابا جی نے آپ نے بوا کھولیا ہے. جدو بوا کھولیا تے ایک کہ آخر خیر ہے بھائی تسی سارے کافر خیر نہ لائے ہو. انہوں نے کہ جی سانو پانی چاہیے، مہربانی کرو پانی کوئی نہیں تے کو ہاتھ چکو. سانو پتہ ہے کعبے دا رب کل بھی تواڈے گھر تے راضی سی. ساڈے بت ناراض ہو گئے نے، تواڈے گھر تے کعبے دا رب راضی ہے. کوئی بارش منگو ذرا کعبے دے رب کو لو. ابھی طالب آکھے کھلو جو میں تمہیں دسنا کعبے دے رب کو کیویں منگنا ہے. اندر گئے نے، جا کے 12 سال دے جوان نو اٹھایا ہے، اٹھا کے اپنی انگلی دے نال لا کے باہر بڑے بوئے تے کھڑا کر کے آکھیا اوے سنو اے مکے دیو کافرو، کعبے دے رب کو جو منگنا ہے اس بچے دا صدقہ منگو، اس دا نام محمد رکھیا ہے. ہائے ہائے، بس آخری جملے دے رہا ہوں، مجھے اجازت دو. انہیں کہا ٹھیک ہے سانو دے دیو، پاویں انہاں دا صدقہ دے دیو، پاویں اپنا دے دیو. فرماتے نے چلو پھر ٹرو چلیے. جدوں کہنا ٹرو چلیے، ہن بندے لگے ٹرن. آج میں تانوں کہاں ٹرو چلیے تے منظر کی ہوئے گا؟ تسی اگے انج ہی ہوئے گا نا. میں تو کہاں ٹرو تے تسی ٹر پو تے آ سارے پیچھے تے تسی اوتھے بھی رہی سی. جدوں کہنا ٹرو بندے لگے ٹرن. ابھی تانا بات تھی کہ اندر کھلو جاؤ. انہاں مڑ کے میں کہ ہن کی ہویا؟ اوے اندر ہاتھ پہ کر دیو جدا صدقہ پانا یوں کڈ کری جاندے ہو. جی پھر کی حکم ہے؟ وہ آخیا پیچھے آؤ. یہ سارے پیچھے ہو گئے. ننی جی عمر حضور دیئے 12 سال یا 14 سال یا 8 سال. ہن آپ اگے ہو گئے نے، ہن اگے اگے محمد نے، پیچھے پیچھے کافر نے، اگے اگے حضور نے، پیچھے پیچھے کافر نے. منظر بڑا عجیب سی. بس جی میں جلوس نہیں جاتا، بولو جنوں سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے کڑھان سے آؤں تے کافروں کا جلوس بھی کرا چھڑ دے.
منظر بڑا کمال سی. بس آخر جملے لوگ مجھے اجازت دو. اور اگے حضور نے پیچھے پیچھے کافر نے کعبے دے کول جا کے نا کعبے دی دیوار دے نال حضور نو انج کر کے چاچے نے کھڑا کیتا ہے. انج ٹیک لو آئیے کھڑا کر کے فرماندے نے ہاتھ چوک کے نال دعا کر. جدو کہ میں ہاتھ چوک کے نال دعا کر. آپ اپنے چاچے نو ویکھیا نے چاچا اے میں کی دعا کرنی ہے؟ آپ نے گل ہے وے انہاں نو بارش چاہیے تے ہاتھ چوک کے تے انہاں واسطے بارش مانگ. ہائے ہائے او ویکھو میرے اللہ او بات موڑا لے بس آخری جملے دینا پیا. اور میں خصائص علی کتاب کا نام ہے ساری تاریخ کی کتاب میں واقعہ موجود ہے. میں پڑھے آئے کہ جو ننے ننے ہاتھ حضور نے اٹھائے نا ننے 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 میں قرآن کی دو چار آیتاں نہ پڑھا یاد پڑھا پڑھا نہیں تسی تھک گئے ہو نہیں تسی تھک گئے ہو. میں پیانا اے مولا اے کیڑے ہاتھ نے تے کنے چکے نے. اللہ فرمائے کہ وہ ہے جو الف سے کتنا تو انک الکوثر جو با سے بشیر و نذیر جو با سے دل کو رسول فتن نبادا و نابا جو سا سے سما و اصل کتاب النبی استفینا جو جیم سے جاہد فی سبیل اللہ جو سین سے سراج منیرا جو سین سے شاہد و مبشر و نذیر جو دال سے داعی الی اللہ جو دال سے ذالک الکتاب جو را سے رؤوف الرحیم جو قال سے کونوا مع الصادقین جو قال سے قد جاءکم من اللہ نور جو قال جو واسے و ارسلنا الى رحمۃ للعالمین جو یہاں سے یاسین ننے 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 بس بیٹا تقریر ختم ہو گئی. ننے ننے ہاتھ حضور اٹھائے نے اجے پوری طرح چہرے والے نہیں آئے. آؤ آیا میں بتائی نا جملہ دے دیا اجے چہرے والے نہیں آئے ہاتھ پاڑے چہرے او پہلے آیا ہے. اوے جنو چاہیے رحمت ابھی سبحان اللہ کرو ہاتھ پاڑے چہرے آئے. ان ہر کافر دوڑ لا چھٹی او کہے جے او کہے جے او کہے جے. حضور انج کر کے ہاتھ کر کے انج کیتا ہے نا. آپ چاچے نے فرمایا چاچا کدھر گئے سونیا نظر تے مار. میرا لکھیا جی ہن ہر کافر گلے کوئی تاریخ کی کوئی ایک بندہ بھی سوکھے کپڑے نہیں پہنچیا. ہر بندہ گلے کپڑے کر پیا وڑتا ہے تے ہر بندہ کر وڑتا پیا ہوندا ہے. واہ محمدا مرحبا محمدا واہ محمدا واہ واہ محمدا واہ واہ محمدا مرحبا. اچھا دیکھ لو جو یہ مشکل ہو گیا ہے میں آسان کرنا تھوڑے لفظ میں سمجھانا. ہر کافر گھر وڑ دیا پیا اندر کمال ہی کر چھڑی تو ہائے 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 جدو ہر کافر اندر کمال ہی کر چھڑی تو. ایک گھر والی پوچھتی ہے یہ اچانک کمال کیتا کینے وے. یہ جواب دیندے نے او آمینہ دا لال. ہائے ہائے آمینہ دا لال ہاں کمال کر چھڑی تو. اے 6 مہینے ہو گئے نے نہیں آیا اے انج کر کے انج کیتا تو. ہائے ہائے کمال کر چھڑی تو. آمینہ دے لال نے کمال کر چھڑی ہے. آمینہ دے لال نے کمال کر چھڑی ہے. آمینہ دے لال نے کمال کر چھڑی ہے. آمینہ دے لال نے اجے بھی بندے چپ نے. آمینہ دے لال نے اچھو دے وہ پتر موڑا لے. آمینہ دے لال نے کدو اتمار. آمینہ دے لال نے گاچ کے بولو. آمینہ دے لال نے آمینہ دے لال نے آمینہ دے لال نے. سب سے بڑا کمال ہے آمینہ کے لال کا جو آج باپ کو بیٹی نظر آتی ہے. آج اگر بہن بھائی بھائی بہن ایک کمرے میں سو رہے ہیں اسے پتہ ہے میری بہن ہے. یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے. شکی پپھی بیٹھی ہو نا شکی پپھی تمہیں پپھی کو دیکھ کے ابا یاد آتا ہے. یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے. تمہیں خالہ دیکھے تو خالہ کو دیکھتے نا خالہ کو تیری نظر میں برائی نہیں آئے گی. تمہیں خالہ میں سے اماں نظر آئے گی. یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے. جڑا ماننا ہے سبحان اللہ ہو یار. یہ آمینہ کے لال کے کمال ہے میرے بچوں. دعا یہی کروں گا آج کہ آج کا درس جو ملا ہے نا اس پہ عمل ہو جائے. مولا یہ قرآن ہے میرے سامنے
مولا میں وعدہ کرتا ہوں میری آنکھ جب اٹھے گی نا مجھے بہن نظر آئے گی، میں نہیں آنکھ اٹھاؤں گا مولا، مجھے پھوپھی نظر آئے گی، مجھے خالہ نظر آئے گی، مجھے بیٹی نظر آئے گی۔ مولا میری آنکھ میں ہمیشہ حیا رہے گی، ہیں جی جی کی خیال ہے؟ مولا میں جب آنکھ اٹھاؤں مجھے بیٹی نظر آئے، مولا میں جب آنکھ اٹھاؤں مجھے خالہ نظر آئے، مجھے بہن نظر آئے۔ مولا مجھے سمجھ آ گئی اگر یہ حیا مجھے چاہیے نا تو مجھے نماز کی طرف آنا پڑے گا، چل مولا میں نماز نہیں چھوڑوں۔ ان آمین ہو لیو گی؟ اچھا ذرا انشاءاللہ کو بولو۔ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نماز نہیں چھوڑیں، مولا ہماری صبح قرآن سے ہوگی، مولا ہم اپنی بچیوں کی حفاظت خود کریں گے، مولا آج جو درس ہمیں شاہ صاحب نے دے دیا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، مولا ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے، یورپ کو نہیں کامیاب ہونے دیں گے، جو آمینہ کے لال کے کمال ہوئے ہیں ہم ان پہ قائم رہیں گے۔ اللہ حضور کے توسل سے جن علماء نے بلایا ان کی عمر دراز ہو، جو تشریف لائے ان کی عمر دراز ہو، جو بانیان ہیں ان کی عمر دراز ہو، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں، وما علیہ